السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج ہم کولیب کرنے جا رہے ہیں شگفتہ پروین آفیشیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے رمضان سے ریلیٹڈ، اور ایک اہم سوال ہے، اس سوال پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادتوں کو کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عبادت جو ہے صرف رمضان میں ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے قرآن سے، نماز سے، اللہ سے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ یہاں پہ نظر نہیں آنے کا جو مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں صفیں جو ہے وہ مشکل سے ایک ہی بن پاتی ہے، یا وہ اس سے بھی کم۔ تو پتہ نہیں مسلمان جو ہے کہاں چلے جاتے ہیں، اپنی ضرورتوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے، دین سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو جیسے حدیث ہے کہ رمضان میں شیاطینوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن شیاطین کے باوجود بھی ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں غلام بنائے رکھتا ہے۔ تو سب سے اول جہاد جو ہے اپنے نفس کے خلاف ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کے جکڑے جانے کے بعد بھی رمضان میں بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو بندھا ہوا ہے، وہ چینڈ ہو چکا ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ شیطان نے 11 مہینے ہمارے نفس کو اس طریقے سے ٹریننگ وہ دے دیتا ہے کہ 1 مہینے کی جو عبادت جو ہے اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم شگفتہ پروین آفیشیل کے پاس، اور ان سے اس سوال کے بارے میں ذرا ہم ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شگفتہ، آپ سے ہمیں ایک سوال پہ رائے لینی تھی، اور یہ سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی عبادتوں کو کنٹینیو کیسے کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے رمضان کے بعد دین سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے جیسے رمضان ہی صرف عبادت کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس رمضان سے کیا سیکھ لینی چاہیے کہ وہ چیز جو ہے ہمیں انسپائر کرے رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے میں؟ تو آپ کی اس پہ رائے لینا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایم ڈی دانش، جو آپ کا سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادتوں کو کنٹینیو کیسے کریں، یا رمضان سے ہمیں کیا سیکھ لینی چاہیے، آپ کا سوال یہ ہے۔ تو دانش جی، جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، سوال بہت اہم ہے، لیکن اس سوال کی طرف جانے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی رمضان کے بارے میں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بندہ تھا جو رمضان سے پہلے وہ عبادت نہیں کرتا تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، قرآن سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، کچھ چیریٹی نہیں دیتا تھا، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے اللہ سے توبہ کر لیا، اور اللہ سے توبہ کر اس نے عبادتیں کرنی شروع کر دی، نمازیں پڑھنے لگ گیا، روزے بھی الحمدللہ اس نے رکھے، اور اس نے کچھ زکوٰۃ مطلب کچھ چیریٹی کر دی، صدقہ یا زکوٰۃ کر بھی اس نے کیا۔ اس طریقے سے اس انسان نے، جو کہ رمضان سے پہلے جو عبادت میں اس کا جو ہے عبادت بالکل بھی نہیں کرتا تھا، رمضان آنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو تھوڑی تھوڑی کر کے چینج کرنی سٹارٹ کر دی۔ اسے کہیں سے ہدایت ملا، اس نے توبہ بھی کر لی، سچی توبہ کر لی۔ تو دیکھیے کہ وہ انسان وہ نہیں، جب رمضان گزر جائے گا، دیکھیے کہ جب رمضان گزر جائے گا تو وہ انسان وہی انسان نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک چینجز آ گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے اس نے جو اپنی زندگی میں نیکیاں کرنی اسٹارٹ کر دی، تو وہ اس کی زندگی میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے۔ جی،
کافی بدلاؤ آیا ہے. تو رمضان سے جو پہلے وہ انسان تھا اب وہ نہیں رہ گیا. اب وہ ایک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے, اور توبہ سچی دل سے اگر توبہ کرتے ہیں تو معاف ہو جاتی ہے. اور اس نے رمضان میں جب اپنی عبادتوں کو بڑھایا تھا, کیونکہ نیکیاں ہر چیز میں بہت زیادہ ہے, تو اس کے نام و اعمال میں یقیناً بہت زیادہ نیکیاں لکھی جا چکی ہوگی. اور اگر اس نے لیلۃ القدر میں راتوں کو قیام کیا ہے یا عبادتیں کی ہے تو اس کو 83 ایئرس جو کہ بول سکتے ہیں سم تھنگ جو ہے اس کو وہ بھی مل گیا ہوگا. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو رمضان سے پہلے اس کے نام و اعمال میں بہت ساری برائیاں لکھی ہوئی تھی, وہ رمضان آنے کی وجہ سے, کیونکہ ہر چیز کا نیکی بڑھ گیا ہے, اس نے عبادت کی ہے, اسے لیلۃ القدر نصیب ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے قریب چلا گیا ہے. تو اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہے. آفٹر رمضان بھی وہ کوشش کرے گا, وہ جو بندہ جس نے توبہ کی ہے آفٹر رمضان بھی وہ کوشش کرے گا کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے اللہ کی طرف واپس چلا جائے, اللہ کی طرف, اور آگے اپنا جو ریلیشن ہے وہ قرآن کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے, یہ کرے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادتوں کو کیسے کنٹینیو کریں. تو عبادتوں کو کنٹینیو کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جب رمضان کا مہینہ پایا تو کیا آپ کا انٹینشن کیا تھا, اللہ کو راضی کرنا. ان عبادتوں کو آپ نے اسی لیے کیا ہے. دیکھیے جو ہے 11 مہینے تک اگر آپ کا جو نفس ہے وہ غلام بنا ہوا تھا, یا پھر آپ نے اپنے نفس پہ جو ہے بہت زیادہ شیطان جو ہے وسوسہ آپ کو ڈالتا تھا 11 مہینے تک, لیکن مین جو چیز ہے وہ ہے آپ کی نیت کیا تھی. اگر آپ کی نیت ہے کہ اس ماہ رمضان کو پا کر اللہ نے مجھے ماہ رمضان کا مہینہ دیا ہے, میں نے اس ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہے اس کے بعد بھی میں عبادتیں کروں گا. کیونکہ میرا انٹینشن یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. آپ نے اس دنیا میں آنے کا مقصد کو سمجھا ہے, اور کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے آخرت, ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے ہم سب انسانوں کو بھیجا گیا ہے. تو ٹیسٹ کے لیے ہم انسانوں کو بھیجا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ دنیا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, آخرت زیادہ ہونا چاہیے. تو اب یہ جو سوال ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھیں گے. زیادہ جو ہے بہت بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہم زیادہ جو ہے شارٹ میں آنسر دینے کی کوشش مختصر جواب جو ہے وہ میں دوں گی. تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب سب سے عبادت کنٹینیو ہم رمضان کے بعد تبھی کر پائیں جب ہمیں اس کی امپورٹنس کے کسی بھی چیز کا امپورٹنس پتہ ہوگا. جیسے کہ رمضان میں آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہے کہ آپ ہر ثواب بڑھ گیا ہے, تو آپ کو امپورٹنس پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی عبادتیں میں کرنے والا ہوں اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا. تو امپورٹنس پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو امپورٹنس نہیں پتہ ہے کہ کتنا زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے لیے ان نمازوں کو پڑھنا, ان کتاب کے ساتھ اللہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن بنانا, ایک امپورٹنس پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ امپورٹنس پتہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم دین کی سمجھ لینی پڑے گی. آپ کو دین سیکھنا دھیرے دھیرے اسٹارٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نے اپنی زندگی کو تھوڑا سا بھی چینج کیا ہے تو دین کی سمجھ حاصل کرے. آپ کو جانے کہ ان نمازوں کو پڑھنے کے کیا ثواب ہے, فرائض کو پورا پڑھنے سے کیا ثواب ملنے والے ہیں, اور ہم اس طریقے سے اللہ سے کنیکشن کیسے بنائیں, کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, تہجد کا اہتمام کریں. اور یعنی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو پہلے فرائض کو پورا کرتا ہے اس کے بعد نوافل کی طرف جاتا ہے. تو آپ کو دین کی سمجھ تھوڑی بہت علم حاصل کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازوں کی طرف ہمیشہ چلیں یا پھر رمضان کے بعد کنٹینیو کریں. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے نفس بہت ہی زیادہ نفس آپ کو غلام بنا سکتا ہے. جیسے کہ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا, وہ صرف آپ کو وسوسے ڈالتا ہے, آتا ہے بار بار آپ کو وسوسے ڈال دیتا ہے, اور باقی جو ہے آپ کرتے ہیں وہ آپ کو نفس کے اوپر ہے.
جو آپ نے کوشش کریں کہ اپنے نفس کو کسی بھی طریقے سے وہ آپ اللہ کی طرف لے جائیں. مطلب نفس کو ہم نے پوری طریقے سے ہم نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا ہے. عبادت تو ہم اللہ کی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نفس کی اپنی عبادت کرتے ہیں. فار ایگزامپل کے لیے میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ جیسے فجر کا اذان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ فجر کا اذان سنتے بھی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. وہ اور چادر اوڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو کس کی آپ نے عبادت کی؟ آپ نے عبادت تو اپنے نفس کی کر لی. آپ کو نفس بول رہا ہے کہ سو جاؤ سو جاؤ تو آپ سو گئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھو. تو یہ جو ہے اب جہاد بن نفس آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو نفس کو اپنا ٹرینڈ کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو اپنی جو بیڈ ہیبٹ اسے دھیرے دھیرے کم کرنا ہوگا، اور نفس کو ٹرین کرنے کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تبھی آپ رمضان کے بعد بھی عبادت کی طرف کنٹینیو ہو سکتے ہیں. تو آپ کا جو دوسرا سوال جو تھا، یعنی سوال 1 کا ہی پارٹ جو 2 ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. تو میں اس کا جواب دوں گی کہ رمضان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بندو، ان عبادتوں کو جو تم پہلے کیا کرتے تھے ان کا جو ثواب ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اب جو ہے وہ بہت زیادہ میں تمہیں اس رمضان کے مہینے میں دے رہا ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں ان مہینوں میں عبادت کرنے کے لیے اتنا ثواب دیتا ہے. تو ہم اپنے اندر ایک لالچ سی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم رمضان ختم ہو جائے گا لیکن ہم نہیں رکیں گے. ہم وہی انسان رہیں گے جو ہم اللہ تعالیٰ ہم وہی جنت میں جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں. ہم جو ہے پوری طریقے سے گریڈی ہو جاتے ہیں. گریڈی اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ رمضان کا ہمیں مہینہ ملا، ہم نے بہت ساری نیکیاں کمائی. اس کے بعد جب چلا جائے گا تو ہمیں اپنے آپ سے بولنا ہے کہ رمضان چلا گیا ہے لیکن میرا ٹو ڈو لسٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ٹو ڈو لسٹ میں ابھی بھی ان عبادتوں کو لکھوں گی، میں ان عبادتوں کو کرنے کی کوشش کروں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس سے مجھے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، اور اس کی وجہ سے میں جنت میں جانے کے لیے میرے جو قدم ہیں وہ آگے کی طرف بڑھنے رہے ہیں. تو میں اس کو اب نہیں روکوں گا، میں آگے کی طرف بڑھتے چلا جاؤں گا. خود کو میں بوسٹ دے سکتے ہیں کہ رمضان کو مہینے میں ہم نے 1 مہینہ خود کو ٹرینڈ کیا ہے، اسی طریقے سے ہم 11 مہینوں بھی بتائیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمیں سیکھ لینے چاہیے. اپنے ٹو ڈو لسٹ کو ہم دوبارہ تیار کریں، پھر سے ہم جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے تہجد کا اہتمام کیا اس طریقے سے ہم ابھی بھی کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، اور اللہ کے جو ساتھ ہیں وہ ہمیں ایک کنیکشن بنائیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بولیں، خود کو ہم بول سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے جو عبادت رمضان میں کی تھی وہ ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں کی تھی. ہم سچ میں تو نے جو مجھے رمضان کا مہینہ دیا جس میں ہم نے اپنی نیکیوں کو بڑھایا، آگے بھی ہم عبادت کریں گے تیری، اور جو بھی تو نیکیاں مجھے دے گا اس کو وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. نیکیوں کو جو تو مجھے دینے والا ہے، اپنی عبادتوں کو، اپنی چیریٹی کو، اپنی ہر چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہم جو ہے یقیناً میں ہم جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم ایک صحیح مومن ہیں. ہم دکھاوے کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم منافق نہیں ہیں. ہم منافق نہیں ہیں کہ جو ہم رمضان کا مہینہ آیا ہم دکھانے کی کوشش کیے، ہم نے کچھ نیکیاں اپنے اندر لکھوا لی اور پھر ہم نے سوچا کہ اب ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. عبادت کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رہا ہے. ان نعمتوں کو شکر گزار ہم کیوں نہیں بنے. ہمارے نبی صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں ان نعمتوں کو شکر گزار بننا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسی لیے شکر گزار بننے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پورے سال عبادت کرتے ہیں، اور ان کی حمد کرتے ہیں، ان کی تسبیح کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ان کو حمد کو بیان کرنے کے لیے، ان کا شکر گزار بندہ بنے رہنے کے لیے، جنت کے طلب کے لیے. تو یہ جو ہے ہمیں رمضان سے سیکھنا چاہیے. تقبل اللہ منا ومنکم، عید المبارک علینا و علیکم.
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.